بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 اہم ترین خبریں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کا جو آزادی مارچ تھا، جو لانگ مارچ تھا، ان کے اوپر فائرنگ کے نتیجے میں کچھ دن کے لیے اسے مؤخر کر دیا گیا تھا، وہ دوبارہ اسی مقام سے وزیر آباد سے کل شروع ہو گیا ہے۔ اور بہت سارے حلقے یہ توقع کر رہے تھے کہ عمران خان کی عدم موجودگی کے باعث لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جتنی عمران خان کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی، لیکن ان حلقوں کو اس وقت شدید حیرانی ہوئی ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو پشیمانی اور پریشانی ہوئی ہے کہ لوگوں کی نہ صرف تعداد اتنی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی، اور لوگ زیادہ جوش و خروش سے وہاں موجود تھے، اور ان کے دل و دماغ میں وہ ہمدردی بھی موجود تھی جو عمران خان کو گولی لگنے کے حوالے سے یا زخمی ہونے کے حوالے سے پوری قوم کے اندر اس وقت جو ہے پائی جاتی ہے۔ بہرحال باقی تمام قیادت میں وہاں بات کی، اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ اس میں اہم ترین تقریر پھر عمران خان صاحب کی تھی، اور انہوں نے ماضی کی ساری باتیں دہرائیں کہ کس طرح انہیں جو ہے حکومت سے جو ہے ایک ساز باز کر کے اندرونی اور بیرونی قوتوں نے انہیں نکالا، اور پھر ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ پھر ان کو وہ جو تھریٹس تھے، جان کے خطرات تھے، وہ اس کی ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں۔ وہ انہوں نے رحیمیہ خان کے جلسے میں بھی اس کی بات کی تھی، لیکن کسی طرف سے ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا۔ نتیجتاً ان کے اوپر گولی بھی چلی، اور مقام میں شکر ہے کہ ان کی زندگی بچ گئی۔ نہ صرف ان کی زندگی بچ گئی بلکہ ان کی زندگی بچنے کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ بھی کسی عدم استحکام کی صورتحال سے محفوظ رہا۔ تو بہرحال وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب لانگ مارچ مؤخر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ 3 ہفتے تک جب ایک ہڈی جو ٹوٹ جائے یا فریکچر ہو جائے تو ریسٹ کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو۔ ظاہر عمران خان کو بھی ڈاکٹرز نے جو ہے وہ بیڈ ریسٹ ایڈوائز کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی سرگرمیاں اپنے گھر سے جاری رکھی ہوئی ہیں، اور یہی ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چاہے دھوپ ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے حالات آسان ہوں یا مشکل ہوں، وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور عمران خان نے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو کر، ان کے جذبات کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی اس وقت وہ پوری پاکستانی قوم کا واحد اور اکیلا ایک پاپولر لیڈر ہے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک ہمارے بہت ہی معروف صحافی، بہت ہی محب وطن اور قابل ترین انسان ارشد شریف صاحب جو ہے، ان کو جس طرح کینیا میں شہید کیا گیا، اور پھر ان کی جو وہاں سے پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، ان کے ورثاء کے مطابق وہ اس کا لفافہ کھلا ہوا ہے، اور پھر یہاں جو پوسٹ مارٹم ان کا ہوا ہے پیمز میں، ابھی تک اس کی رپورٹ جو ہے ورثاء کو نہیں ملی۔ لیکن بدقسمتی سے حکومت کے کچھ حلقوں نے ایک میڈیا چینل کو دے دی ہے، اور پھر وہاں سے ان کے ورثاء کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کو بتائے بغیر، انہوں نے اس کی ساری جو فائنڈنگز ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کی وہ شیئر کی ہیں پوری قوم کے ساتھ، جس میں بہت ہی افسوسناک باتیں ہیں کہ کس طرح ان کے جسم پر متعدد جو ہیں وہ تشدد کے نشانات ہیں۔ ان کی کچھ انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے انگلیوں کے جو ناخن ہیں وہ بھی کھینچ لیے گئے ہیں یا ریموو کر لیے گئے ہیں یا جو بھی ہے، بہرحال، اور جو گولی لگی ہے وہ بہت قریب سے لگی ہے۔ تو اس سے وہ تمام صورتحال جو شروع میں بتایا تھا کینیا کی پولیس نے کہ یہ جو ایک حادثہ تھا، وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک پلاننگ تھی، اور پلاننگ کے نتیجے میں ہی انہیں پاکستان سے نکلنا پڑا۔ پھر یو اے ای میں بھی انہیں وہاں سے انفورس کر کے نکالا گیا، اور کینیا میں ان کے ساتھ بہیمانہ تشدد کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ یقیناً ایک یہ صحافی کی بات نہیں ہے، یہ ایک آزاد اور خود مختار اور حب الوطن شخص کی آواز ہے، جو زندگی میں بھی بولتا رہا پاکستان کے مفادات کے حوالے سے، اور شہید ہونے کے بعد بھی اس کا خون جو ہے وہ بولتا رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ابھی تک ان کی والدہ صاحبہ کی طرف سے بار بار کی کوشش کے باوجود پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں ملی، اور نہ ہی اس حوالے سے مزید کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے اپنی الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے گوجرانوالا اور منگلا کا کور کا بھی کل جو ہے وزٹ کیا ہے، اور افواج پاکستان کے ان خدمات کو سراہا ہے جو وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور پاکستان کو مزید مشکلات سے اور کسی بھی افزدہ صورتحال میں ہمیشہ افواج پاکستان سر انجام دیتی ہیں۔
تو آرمی چیف صاحب کے ان دوروں کے نتیجے میں جو الوداعی وہ کر رہے ہیں اس سے وہ ابہام ختم ہو گیا ہے کہ بہت سے حلقے کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن ہوگی یا نیا آرمی چیف آئے گا، تو کم از کم ایک بات طے ہے کہ آرمی چیف صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور DGI/SPR نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، پھر امریکہ میں بھی موجودہ آرمی چیف نے یہ بات کی تھی، اور اسی طرح ایک یونیورسٹی میں بات چیت کرتے بھی یہی کہا تھا کہ وہ جو ہے 6 سال کا کنٹینیو مکمل کر کے چلے جائیں گے اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک ابہام دور ہو گیا ہے۔ اب ساری جو توجہ ہے، پہلے یہ تھا کہ موجودہ آرمی چیف کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے، نیا آرمی چیف بنے گا یا نہیں بنے گا، بنے گا تو کون سا بنے گا، تو بہت سارے سوالات تھے۔ اب یہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے، اور اب صرف یہ ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، اور ظاہر ہے یہ استحقاق ہے پرائم منسٹر کا، اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو مشورے جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہیں، جہاں ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں اپنے بڑے بھائی صاحب کے پاس، وہاں بیٹھ کر اس پر مشاورت ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں بھی ہماری جو جمہوریت ہے اس پر سوال اٹھتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے یا امریکہ میں ہوتے ہیں یا پھر برطانیہ میں ہوتے ہیں۔ بہرحال آہستہ آہستہ وقت آ رہا ہے جمہوریت کے لیے، عوام کی آواز کی نمائندگی کے لیے قوموں کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور پاکستانی قوم بھی کافی عرصے سے قربانی دیتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ لیکن اب تک یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جمہوریت کا اور عوامی حکومت کا اور عوام الناس کی ترجمان حکومتوں کا سورج جو ہے وہ عنقریب طلوع ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنی کافی، اگلی ولاگ میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔